سسر نے اپنی بہو کے کئی سے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا سیدھا ہے، شدائی نہیں ہے۔ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ جب بوٹا جوان ہوتا ہے تو اس کی شادی ہوتی ہے، شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا کرتے ہیں۔ بوٹا بڑی خوشی کرتا ہے کیونکہ بوٹا پہلے ہی اکیلا تھا، نہ اس کی بہن تھی، بھائی تھا، کوئی نہیں تھا۔ بڑے چاہ کرتا ہے اپنے اولاد کے، مٹھائیاں بانٹتا ہے پورے گاؤں میں، خوشیاں کرنے کے بعد، لیکن خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ 6 ماہ بعد ہی جو بوٹا تھا اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ اب اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام رکھا تھا اللہ دتا، سب اس کو دتا دتا کہتے تھے۔ اب سارے یار دوست رشتہ دار مہمان جب تھے گھر میں آئے تھے، وہ اسے سمجھاتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ دیکھ بوٹیا، تو جوان ہے، تیرا بچہ بہت چھوٹا ہے، تو کیسے پالے گا اس کو، تو اور شادی کر لے۔ بوٹا کہتا نہ، مجھے معلوم ہے ستیلی جو ہوتی ہے ستیلی ہوتی ہے، میں ستیلی اور شادی کروں گا، وہ میرے بچے سے کبھی پیار نہیں کرے گی، میں اس کو ماں اور باپ کا دونوں کا پیار دوں گا اور ماں باپ بن کے پالوں گا۔ ایسا ہی ہوا، اس نے سب کی بات رد کر دی اور شادی نہیں کی اور ماں باپ کا پیار دے کے اس کو پروان چڑھایا۔ جب بچہ ہوتا ہے نا 5-6 سال کا، تو بوٹے کو معلوم پڑتا ہے کہ اس کا بیٹا دتا ہے نا، وہ سیدھا ہے، بھولا ہے، چلاکیاں نہیں ہے اس میں، لیکن محلے کے لوگ اس کو نا سائیں کہتے، شدائی کہتے۔ یہ بڑا دکھی ہوتا ہے کہ میرے بچے کو لوگ شدائی کہتے ہیں، سائیں کہتے ہیں۔ آخر اس نے بچے کو اسکول داخل کرا دیا، اسکول میں بڑی مشکل سے 5-6 کلاس پاس کی ہیں۔ بچے نے ایک دن بستہ سائیڈ پہ پھینکا اور کہتا ہے ابا جی سارے اسکول کے لڑکے مجھ کو پتھر مارتے ہیں، کوئی سائیں بولتا ہے، کوئی شدائی بولتا ہے، کوئی چلا کہتا ہے، میں بڑا تنگ ہوں، یہ نہ ہو میرے ہاتھ سے کوئی بندہ مر جائے، میں کسی کو ماروں تو۔ باپ سوچتا ہے بچہ کہہ تو صحیح رہا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑ بیٹا اسکول، اب تیرے جو باپ کی 5 ایکڑ زمین ہے وہ کس کی ہے، تیری ہے نا، تو اسکول مت جا، وہ زمین سنبھال۔ اب یہ زمین سنبھال لیتا ہے۔ پھر کیا واقعہ پیش آتا ہے، باپ سوچتا رہتا ہے کہ میرا بچہ واقعی ہے تو بہت سیدھا، چلاکیاں نہیں ہے، ہوشیاری نہیں ہے، یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا۔ اب یہ جوان ہو رہا ہے، اب جب بیٹا جوان ہوا، شادی قابل ہوا، تو باپ نے ایک سکیم لگائی۔ باپ نے جو اپنی 5 ایکڑ زمین تھی نا اپنے بیٹے کے نام کر دی، اور جہاں دوستوں میں بیٹھتا تھا، چائے کی دکان میں، کھوکھوں پہ، وہاں پہ جا کے کہتا کہ میرے جو زمین تھی نا 5 ایکڑ، میں نے اپنے بیٹے اللہ دتا کے نام لگا دی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو معلوم تھا لالچ میں رشتے آ جائیں گے، اور بات سچی ہوئی، رشتہ آیا لیکن غلط جگہ سے۔ ساتھ والے گاؤں میں فاطمہ اور فاتو نامی عورت تھی جس کی بیٹی کا نام تھا شبانہ، دونوں ہی ایک نمبر کی کرپٹ تھی، دونوں ماں کا اور بیٹی کے کئی جگہ یار تھے۔ وہ کہتی ہیں چلو جی مرغا پھنس گیا، ماں نہ اپنی بیٹی سے کہتی کیوں نہ تمہاری شادی یہاں پہ کر دی جائے، ہے تو شدائی، تمہارے یار بھی آتے رہیں گے، مشکل نہیں ہے، اس کو کیا پتہ لگے گا۔ لو جی رشتہ لے کے آ گئی فاطمہ، اس کے لیے بوٹے گھر آ گئی، اس کے بیٹے کے رشتے لیے۔ اسے بتاتی میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، جوان ہے، حسین ہے، فوٹو لے کے آتی ہے، دکھاتی ہے، تو آ کے دیکھ لو گھر میں، تو منگنی کر جاؤ، شادی کرنا چاہتے تمہارے بیٹے سے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں، منگنی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی اچھی لگتی ہے، اس کی بیٹی، منگنی ہو گئی۔ چند دن بعد ہی شادی ہو جاتی ہے۔ لو جی شادی ہوتی ہے، سارے گاؤں میں جشن ہے جی، شائن کی شادی ہے، کوئی چلے کی شادی ہے، کوئی شدائی کی شادی ہے، کوئی کچھ، جتنے منہ اتنی بات، شادی ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے ماں بیٹی نے پلان بنایا تھا کہ تم نے اپنے شوہر کو اپنے نیڑے نہیں لگنے دینا، اور اس کے باپ سے مطالبہ کریں گے کہ جو 5 ایکڑ زمین بوٹے کے نام لگائی ہے ہمارے نام لگاؤ، پھر ہم اولاد پیدا کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جب سہاگ رات کوئی پہنچتا ہے بیوی کے پاس، بیوی کہتی ہے خبردار، اس کو دبا مارتی، دبکا مار کے روب سے نا ایک سائڈ بٹھا دیتی ہے۔ وہ بیچارہ سیدھا سادھا تھا، وہ جا کے بیٹھ گیا، بیوی آرام سے بیڈ پہ سو گئی، وہ نیچے پڑا رہا۔ صبح ہوئی ہے، سلسلہ چلتا رہا، 6 مہینے، 8 مہینے، سال گزر گیا، اس طرح چلتا رہا۔ اور اس اثناء میں وہ گاہے بگاہے اپنے عاشقوں سے ملتی رہی، جو اللہ دیتے کی بیوی تھی، وہ رنگریلی مناتی رہی۔ اب ادھر سوچ، جو اللہ دیتا کا باپ ہے بوٹا، وہ سوچتا ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ہے، ابھی تک ہماری بہو نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی، آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا تھوڑا چلاک کے نہیں ہے، تیز نہیں ہے، شاید کوئی نقص نہ ہو اس میں۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کے سارے چیک اپ کراتا ہے، مزانہ چیک اپ کراتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بچہ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں بچے میں۔ اب یہ سوچتا ہے کہ شاید بہو ہی مسئلہ ہو۔ یہ اپنی ساتھ کے چاچے کے گھر تھا، ان کی بہو سے کہتا ہے کہ میں تو اپنی بہو سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم بچہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا، خوشخبری کیوں نہیں دے رہی، کیا مسئلہ ہے، تو آپ لوگ پوچھو اس سے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، اس کا علاج کراؤ، چیک اپ کراؤ۔ تو اس کے ساتھ چاچوں کا گھر تھا، ان کی بہو لے کے جاتی ہے
اس کی بہو کو ڈاکٹر کے پاس، وہاں پہ جا کے چیک اپ کراتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، بچہ پیدا کر سکتی ہے. وہ لے کے گھر آتی ہے، اس کو بتاتی ہے. تو پھر وہ جو بوٹا ہوتا ہے نا، اس عورت سے کہتا ہے اس سے پوچھو گھر مسئلہ کیا ہے. جب اس سے پوچھتے ہیں وہ کہتی ہے میں تو بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی ابھی، اور مجھ کو تو جب تک میرا نام زمین نہیں لگاؤ گے 5 ایکڑ تو میں بچہ نہیں پیدا کروں گا، پیدا نہیں کروں گی. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کیسی عورت ہے. اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ زمین تیری ہے، ہمارا اور کون ہے، تو پریشان کیوں ہوتی ہے، ہم زمین تمہارے نام لگا دیں گے تو اولاد تو پیدا کر. وہ کہتی میں کچھ نہ خاص جواب نہیں دیتی، کہتی ٹھیک ہے. وہ سوچتا ہے کہ بوٹا کے بات رفع دفع ہو گئی ہے. اور ادھر جو تھا نا، یہ جو دتا تھا اس نے کئی بار اپنی بیوی کو غیر مردوں سے دیکھا تھا. اور اکثر اس کی بیوی نا روٹی لے کے آتی ڈیرے پہ روٹی لے کے آتی، اور ساتھ ہی نا کہتی میں جا رہی ہوں موٹر والے کمرے میں. تھوڑا بننے کے ساتھ نا رستہ تھا، وہاں سے کمرہ تھا موٹر والا، اس میں نا تھوم سوکھنے ڈالا ہوا تھا، بہانا تھا تھوم کا. اور وہاں پہ ساتھ اس کے یار آتے تھے، اور اسی ڈیرے پہ اس کا جو شوہر کام کر رہا ہے وہیں پہ اس کے یار ساتھ وہ منہ کالا کرتی تھی. اب وہ ایک دن روٹی لے کے آئی ہے، تو کھانے کے بعد اکثر جو ڈیرے پہ لوگ ہوتے ہیں کام کرتے ہیں اور گڑ کھاتے ہیں، تو دیکھتا ہے کہ گڑ نہیں ہے. وہ کبھی کبھار نا گڑ نا اپنے پلوں میں باندھ کے لاتی تھی. اس نے سوچا کہ نا گڑ تو پلوں میں باندھا ہوگا، وہ یہ اس کی بیوی کو کھانا دے کے چلے گی کہ میں جا رہی ہوں موٹر والے اندر میں تھوم کو نا ترتیب کرنے. تھوم کہتے ہیں لہسن کو. اب یہ نا اپنی بیوی کے پیچھے وہاں پہنچتا ہے موٹر والے کمرے میں. تو وہاں پہ جس حالت میں دیکھتا ہے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ، اور وہ بھی دو مرد، تو اس کے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اونچی اونچی روتا ہے، روتا باہر آتا ہے. اس کی بیوی دیکھتی ہے، اس کے جو یار وہ بھی دیکھتے ہیں. یار تو اپنے کپڑے پہن، بیوی نے کپڑے پہن گھر آ گئی، یار کپڑے پہن کے بھاگ گئے. یہ ڈیرے پہ روتا رہا. اب نہ اپنے باپ سے، یہ تو ڈائریکٹ نہیں کہتا، اس کو شرم آتی تھی، کہتا ہے میری بیوی اچھی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، اور مجھ کو محلے کے لوگ رشتہ دار بہت جو عام طور پہ ملتے ہیں راستے میں وہ چھیڑتے ہیں کہ تیری بیوی فلانے سا سیٹ ہے، فلانے سا سیٹ ہے. باپ کہتا ہے بیٹا تم لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دیا کر، لوگ جلتے ہیں، تیری بیوی بڑی خوبصورت ہے، پیاری ہے، اس لیے کہ لوگ جلتے ہیں. اب یہ سوچتا رہتا ہے، اور وہ بات کہہ بھی نہیں پاتا باپ سے کہ یہ مسئلہ ہے. آخر نا جب سے رہا نہیں گیا تو باپ کو کہتا کہ میں نے موٹر والے اندر اپنی بیوی کو فلاں لڑکے ساتھ دیکھا ہے. باپ اپنے اس کی بہو سے کہتا ہے دیکھتی ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، میرا بیٹا سائیں نہیں ہے، سیدھا ہے، تم اس کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہو، تمہیں اس کا عذاب آئے گا، کیوں اس کو تنگ کرتی ہو، تم کو اولاد لے، اس سے لے اپنا گھر بار سنبھال، یہ رنگ رلیاں چھوڑ دیں. وہ لڑکی ہاں کرتی رہی لیکن باز نہ آئی. دوبارہ بوٹے نے جو اس کو کہہ دیا تو وہ اٹھ کے چلی گئی وہاں سے. آخر کچھ دن گزرے ہیں، پھر جب دوبارہ اس نے دیکھا نا دتے نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھا، اس کے پھر جب دیکھا تو غیر حالت میں، یہ پھر وہاں سے آ گیا روتا ہوا. جو لڑکی کا عاشق تھا اس کی بیوی کا، اس کے پیچھے آیا، وہ گریبان سے پڑ کے 2 منہ تھپڑ مارے اور کہا یہ بات کہیں باہر کی نا تو میں جان سے مار دوں گا. اب وہ لڑکا جو اللہ دیتا تھا دل برداشتہ ہو کے ڈیرے پہ آ کے جو سپرے والی ہوتی ہیں جو ڈیروں پہ کھیتوں میں سپرے کرتے ہیں، وہ بوتل رکھی ہوئی تھی. اس نے جناب آؤ دیکھا نہ وہ بوتل کھولیے، منہ کو لگا لیا. وہ جب بوتل پیا، جب منہ سے جھاگ نکلے ہیں، کھانسی گری ہے، تو کس نے دیکھا، اس نے پیغام پہنچایا اس کے گھر پہ باپ کو کہ تمہارے بیٹے نے سپرے پی لی ہے. باپ نا ہانپتا کانپتا گھر تک وہاں تک پہنچا، ڈیرے پہنچا، دیکھا تو بیٹے کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، سانسیں بند ہو چکی تھی. بڑا دکھی ہوا، بیٹا مر چکا تھا. اس کو بڑا دکھ ہوا، بیٹے کی لاش کو اکیلے اٹھایا، ابھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، کندھے پہ اٹھایا اور گھر لے کے آ کے منجے پہ ڈال دیا اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ دیا. اتنے میں جو اس کی بہو تھی اور بوٹے کی جو بیوی تھی، اس نے دیکھا شوہر مر گیا ہے، جھاگ نکل رہے ہیں. وہ نہ اپنے پٹوں پہ ہاتھ مار، میں سینے پہ ہاتھ مار، رونا پٹنا وین شروع کر دیا، ہائے میرا سرتاج مر گیا، میں تو یہ کچھ نہیں دیکھا، نہیں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. اب جو بوٹیا تھا، جو دتے کا باپ تھا، اس کو اتنا غصہ آیا کہ سارا کام اس کی وجہ سے ہوا ہے، جس سے نہ شادی کرتا اپنے بیٹے کی تو میرا بیٹا بچ جاتا. اب دروازے ساتھ پڑی تھی، گیٹ کے ساتھ کئی پڑی تھی، اس نے آؤ دیکھا نہ تھا کئی اٹھائی ہے اور اپنی بہو کے گردن پہ دے ماری ہے. لو جی 2 کئی کے بار کیے ہیں اور گردن تن سے لدا کر دی ہے.
اب وہ جب شور شرابہ ہوا ہے، کچھ لوگوں نے راستے میں دیکھ لیا تھا، اپنے بیٹے کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، محلے کے لوگ آنے شروع ہو گئے۔ جب محلے کے لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چرپائی پہ بیٹے کی لاش پڑی ہے اور صحن میں خون و خون بہو کی لاش پڑی ہے، اور دتا جون سا ہے، بوٹا جون سا ہے، اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سینٹر میں بیٹھا ہے۔ اب ان کو دکھ بھی ہو، سب کو معلوم تھا، پورے گاؤں کو معلوم تھا کہ اس کی بہو کا کردار اچھا نہیں ہے۔ اب انہی میں سے کسی نے فون کر دیا پولیس کو، پولیس آتی ہے۔ اب جو تھا اس کا بوٹا، نہ اس کا رن تھا نہ کن تھا، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ جو زمین تھی 5 ایکڑ وہ وہیں کی وہیں رہ گئی۔ بیٹا مر گیا، بہو مر گئی، اور جو بوٹا تھا وہ جیل پہنچ گیا۔ زمین جائیداد اتنی خطرناک چیز ہے، اور اس سے بھی خطرناک چیز ہے عورت۔ 3 چیزوں پہ میرا ہمیشہ فساد رہا ہے، زر، زن اور زمین۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ ایسی عورتیں فتنہ ہوتی ہیں، مکرو ہوتی ہیں، ان کے مکر ختم ہی نہیں ہوتے، اور ایسی عورتوں کو ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی۔ یہ آج کسی کے ساتھ منہ کالا کرتی ہیں، کل کسی کا منہ کالا کرتی ہیں۔ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ یہ ایک پرانا سچا واقعہ ہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔